بیٹی کا سب سے پہلا دوست اس کا باپ ہوتا ہے. بیٹی کی زندگی میں آنے والا سب سے پہلا مرد بھی اس کا باپ ہوتا ہے. جیسے جیسے بیٹی بڑی ہوتی ہے تو باپ کو دیکھ دیکھ کر وہ سمجھتی ہے کہ مرد ہوتا کیا ہے. باپ کا کردار اگر گھر میں اچھا ہے، شفقت والا ہے، تو وہ بیٹی سمجھتی ہے کہ ہاں مرد شفقت والے ہی ہوتے ہیں. اگر باپ غصے والا یا سخت ہوتا ہے تو بیٹی کے ذہن میں بھی باپ کا وہی امیج، ایک مرد کا امیج چلا جاتا ہے، کیونکہ بیٹی وہ ہوتی ہے کہ جو بچپن سے اپنے باپ سے زیادہ اٹیچ رہتی ہے. اور پھر یہ سوچ کر روح کانپ جاتی ہے کہ دور جاہلیت میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے، اس دور میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور شرم محسوس کرتے تھے کہ ہمارے یہاں بیٹی کیوں پیدا ہو گئی. اور اس کے بارے میں قرآن میں بھی کئی بار ذکر آیا ہے کہ وہ لوگ جو بیٹیوں کو دفن کر دیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو یہ شرمندگی محسوس کرتے تھے. لیکن جب میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد انہوں نے بتایا کہ عورت کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، بہن کا مقام کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے. اور پھر اللہ نے انہی کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے البوں کو جنبش تک نہیں دیتا جب تک وحی خدا نہ ہو. جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، ان کی پیاری بیٹی جب تشریف لاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا بہت احترام کرتے تھے. ان کے جب دروازے پر آتے تھے تو دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا کرتے تھے. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کریں تو پھر یہ سنت تو ساری امت کو ادا کرنی ہے. پھر یہ سنت تو تمام اس در پر تمام فرشتے آیا کرتے تھے، تمام ملائکہ، تمام انبیاء آیا کرتے تھے. تو احترام سکھایا. ایک تو جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو مرتبہ دیا وہ بھی، اور دوسرا یہ کہ بیٹی کا احترام کیا ہے. اور پھر بیٹی باپ کے لیے رحمت بن کر آتی ہے. ناظرین، ہمارے معاشرے میں اکثر اس بات پر طلاق ہو جاتی ہے، اس بات پر انسان دوسری شادی کر لیتا ہے کہ میرے یہاں صرف بیٹیاں ہیں، میرے یہاں کوئی بیٹا نہیں تو میں کسی اور سے شادی کر لوں تاکہ بیٹا ہو جائے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ جس کو وہ بیاہ کر لایا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اور اس سے کتنی بیٹیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ کسی دوسری عورت سے اس لیے صرف اس غرض سے شادی کر رہا ہے اور دوسری کو چھوڑ دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ بیٹیاں ہیں. تو یہ ذہن میں رکھے کہ اس کی بھی تو بیٹیاں ہیں. بیٹا اگر انسان پیدا ہوتا ہے نا تو وہ بھی ایک عورت کے جسم سے ہی پیدا ہوتا ہے. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹا اس لیے چاہیے کہ ہماری نسل چلے، ہماری وراثت کا سلسلہ چلے، تو آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اللہ نے بیٹی سے چلائی ہے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے چلائی ہے. کہ جو دین اسلام بچانے والے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام تک، یہ سب اولاد سیدہ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں. بیٹی سے نسل چلائی ہے، اور اللہ قیامت والے دن بھی ماں کے نام سے ہی پکارے گا. دنیا میں آپ باپ کے نام سے جتنا پکارتے رہو، قیامت والے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا. ناظرین، بیٹیوں کی قدر کیجئے. بیٹیاں جس کی ہوتی ہیں نا وہ اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اولاد عطا کرتا ہے، جب اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو اولاد میں بیٹی عطا کرتا ہے، اور جب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اولاد میں پہلی اولاد جو عطا کرتا ہے وہ بیٹی کی عطا کرتا ہے. تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو مولا نے اولاد عطا کی. جو بے اولاد ہیں ان کو خدا اولاد عطا فرمائے، بیٹا اور بیٹی عطا فرمائے. مجھے اللہ نے اولاد بھی عطا کی، اولاد میں بیٹی عطا کی، اور پہلی اولاد بھی بیٹی عطا کی اور دوسری بھی بیٹی عطا کی. اب اللہ سے دعا ہے کہ جب اللہ چاہے، یہ خواہش تو ہے کہ ایک بیٹا بھی ہو،
لیکن میں بیٹیوں سے بڑا مطمئن ہوں. میری بیٹیاں میری زندگی ہیں, میری جان ہے, میرا سب کچھ ہے, میرا غرور ہے. اور آج اسی لیے میں نے اپنی دونوں شہزادیوں کو یہاں پر بلایا ہے, اور میں بلاؤں گا تاکہ ان سے کچھ بات کریں, کچھ کلام بھی سن سکیں. اور میں دعوت دیتا ہوں میری بہت پیاری سی ننھی سی پریاں, میری جان, بابا کی جان, بالی سکینہ, سیدہ بالی سکینہ اور سیدہ عالی سکینہ. السلام علیکم. آئیے سلام کیجیے سب کو. السلام علیکم. آئیے سلام کیجیے سب کو. اتنے کیوٹ کپڑے. آ جائیں یہاں بیٹھیں. ہاں جی یہاں بیٹھیے. السلام علیکم. کیسی ہیں وعلیکم آپ؟ ٹھیک السلام. ٹھاک ہیں؟ ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ آپ کیسی ہیں؟ عروج آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ڈاکٹر ٹھاک. ہینا آپ کیسی ہیں؟ مہام آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاء بالکل اللہ. ٹھیک. تو آج بیٹیوں کا موضوع تھا, تو ہم نے چاہا کہ آج بیٹیاں, اور آپ بھی یقیناً اپنے والدین کی بیٹیاں ہیں تینوں, بالکل بالکل. اور جس طرح سے بیٹیوں کا احترام اور پیار کا حکم دیا گیا ہے. اور میں پہلے سوچتا تھا, لوگ یہ کہتے تھے کہ بیٹیوں کے بارے میں بتاتے تھے بیٹیوں کو بڑا سکون ہوتا ہے بیٹی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیٹیاں جب اللہ عطا کرتا ہے نا, تو ایک ایسا سکون عطا کرتا ہے کہ جب بیٹیوں کی چہرہ انسان دیکھتا ہے نا گھر لوٹ کر, تو وہ کہتا ہے کہ میں میری زندگی کی ساری تھکن, میری آج کی ساری تھکن دور. بالکل ایسے ہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسے. السلام علیکم بالی سکینہ, کیسی ہیں آپ؟ آج میں آپ کے بابا بھی ہوں, اور آج میں آپ کا ہوسٹ بھی ہوں, اور آج آپ ہماری گیسٹ بھی ہیں. السلام علیکم. سلام کا جواب تو دیتے ہیں مائک پہ. ہاں چلیے. اچھا, بالی سکینہ کو ہماری جو والدہ ہیں, ان کی دادی, انہوں نے, وہ ذاکرہ اہل بیت ہیں, سیدہ رونق جہاں زادی, تو بچوں کو وہ تربیت دیتی ہیں چھوٹی چھوٹی. جیسے میں نے اس دن کتاب دکھائی تھی مودت آل محمد, تو اس میں بالکل کہانیوں کی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے. چھوٹی چھوٹی سی کہانیاں, اس میں واقعات ہیں, جس طرح ہم آپ آسان لفظوں میں سناتی ہیں پیارا بچپن میں, بالکل اسی طرح. تو یہ اسی سے والدہ نے تربیت دی ہے, لکھی بھی ہے. تو بالی سکینہ آج کیا سنائیں گی آپ؟ جنگ بدر. جنگ بدر. اچھا ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. چلے جنگ بدر شروع کریں, بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد. میری تقریر کا عنوان ہے جنگ بدر. یہ جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو بدر کے مقام پر ہوئی. ایک شخص تھا, اس کا نام بدر تھا. اس کا ایک کنواں تھا, سب اس کنویں کو بدر کا کنواں کہتے تھے. جب اس مقام پر جنگ ہوئی, یہ جنگ بھی جنگ بدر کے نام سے مشہور ہو گئی. مکہ کے کافر مدینے پر حملہ کر مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے تھے, اس لیے بہت بڑا لشکر لے کر آ گئے اور بدر کے کنویں پر قبضہ کر کے اپنے خیمے نصب کر لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ مسلمانوں کی لشکر لے کر بدر کے مقام پر چلے جاؤ اور جہاد کرو. رسول خدا مسلمانوں کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچ گئے. کافروں کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ تھی اور مسلمانوں کی صرف 313 تھی. حضرت عبد المطلب کی اولاد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. سب سے پہلے کافروں نے مسلمانوں پر حملہ کیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیب سے مدد کے لیے فرشتے بھیجے. مسلمانوں نے ایسا شاندار جوابی حملہ کیا کہ جو کافر سامنے قتل کرنے کے لیے کھڑے تھے وہ قتل ہو گئے, کچھ زخمی ہو گئے اور کچھ خوف کے مارے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. مسلمان یہ جنگ فتح کر گئے. رسول خدا نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کیا. اس جنگ بدر سے ہم
ये सबक हासिल करते हैं कि अगर हम हक के रास्ते पर चलें तो अल्लाह ताला हमारी गैब से मदद करेगा और फरिश्ते भी नाजिल करेगा। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह एक चीज इतनी प्यारी, वो इतने अच्छे से बता रही थी, सारी कहानी सुना रही थी, लेकिन इतनी प्यारी चीज, जब भी वो कहीं अटकती वो आपकी तरफ देखती क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है, बाप बेटी नहीं, के साथ मदद रिलेशन आएगी। ऐसी। वो इसलिए नहीं देख रही, देखिए मैं बताता हूँ ये देख क्यों रही है। मेरी वालदा जो है, इनकी दादी, वो इन्होंने तो इनको हाँ लिख जी, के दी और हाँ याद जी, कराई। जी, जी। फिर जिम्मेदारी लगा दी मेरी मिसेस की, यानी इनकी वालदा की, कि आपने इनको रोज़ सोने से पहले याद कराना है। फिर जो उनकी ट्यूशन टीचर आती है उनकी भी जिम्मेदारी लगा दी कि आपने भी रिवाइज कराना है। पिछली कुछ ट्रांसमिशंस में ऐसा हुआ कि जहाँ ये अटकी और मैं बोल पड़ा तो ये फिर आगे से भूल गई, क्योंकि जो याद करके आई थी बीच में अगर मैं कुछ बोल दूं तो वो सारा कनेक्शन टूट जाता भूल है। जाते तो वो नहीं, लेकिन इसलिए ये देख रही थी कि प्यारा बाबा आप लग रहा बोलिएगा था। नहीं कुछ, क्योंकि मेरा लेकिन ये इतना प्यारा लग रहा हाँ, था कि वो माशाल्लाह। फौरन सेकंड्स में आपको देख रही थी। जी माशाल्लाह।